الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الآية صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیں گے اللہم صلی علی نبینا محمد ذی قدر ذی وقار سامعین، تھوڑی اساڑی یہ پہلی ملاقات ہے دینی حوالے نال اساں جمع ہاں۔ اللہ اساڑا اس اللہ دے گھر دے اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ چند منٹ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ اللہ حق سچ گل آکھن دی توفیق نصیب فرمائے اور اس حق سچ نو اساں سارے انو منن دی پھر اس تے عمل دی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال محبت دا ہونا ایمان ہے۔ اگر محبت رسول کوئی نہیں، انسان لکھ دعوے کرے ایماندار ہون دے، اس دا او دعویٰ اللہ دے ہاں مقبول کوئی نہیں۔ تھوڑا ایفیکٹ لو، ہلکا جا۔ بھائیو، محبت دے بارے ساڑھے ہاں لوگ اپنی اپنی سوچ دے مطابق محبت دی تعریف کر دیں کہ محبت کیا چیز ہوندی ہے، اور کچھ بیچارے لوگ ایسے بھی ہوندے جیرے لوگ عشق اور محبت نو برابر سمجھ دیں۔
اے پنجابی سرائکی سمجھ آندی پئی ہے کہ اردو میں شروع ہو جاؤں؟ آندی پئی ہے نا؟ توجہ کرنی ہے ذرا میری چند معروضات کڑویاں ہی ہو سن مٹھیاں بھی ہو سن رلا ملا کے گلا کر سا. ٹھیک ہے، غور کرنا ہے میری گلا نہیں. بعض لوگ عشق نو اور محبت نو برابر سمجھ دیں، حالانکہ عشق اور چیز ہے، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. محبت شریعت پسندیدہ ہے. میں چونکہ لوکل میاں والی دے یہاں تھوڑے پڑوس دا 10-15 منٹ دا سفر ہے، میں تانوں اپنے ایک ماحول دے مطابق گل سمجھاواں تاکہ شروع تانوں سمجھ آ جائے. والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تے کوئی بے وقوف اے استعمال لفظ نہیں کر سکتا کہ مینوں ماں دے نال عشق ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ تھوڑا جہا تو بولو، ہلکا جہا، زیادہ نہیں، تو زیادہ تکلیف نہ دینا. میں بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ مینوں عشق ہے. اگر عشق آدھا تو پاگل اور بے وقوف ہے، جاہل ہے. جہالت دی وجہ تو آکھ سکتا ہے. سمجھدار بندہ اپنی ماں، بہن، بیٹی نال عشق دا لفظ نہیں استعمال کر سکتا. ماں، بہن، بیٹی واسطے او جیری دل دی تڑپ ہے اس نو محبت آکھیا جاندہ ہے. تو انہوں تھوڑی جی گل سمجھ آ گئی ہو سی. بعض لوگ برابر کر دیں عشق نو تے محبت نو. غلط. عشق اور ہے، شریعت دے اندر ناپسندیدہ چیز ہے. محبت شریعت دے اندر محمود ہے، وہ دی تعریف کی تھی گئی، بلکہ مطالبہ کیتا گیا شریعت دے اندر. میں تو قرآن و سنت دی گلہ سنے نا تو سمجھ آوے سے کہ شریعت نے محبت تا تقاضا کیتا ہے. تا عشق اور محبت دے اندر ایک فرق تا یہ ہے. پہلا فرق غور نال سننا ہے. عشق دے اندر شہوات دا غلبہ ہوندہ ہے. عشق دے اندر شہوات دا اثر ہوندہ ہے. محبت دے اندر شہوات دا اثر نہیں ہوتا. جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سمجھے گا؟ عشق دے اندر شہوات دا اثر ہوندہ ہے، محبت شہوات دا اثر نہیں. اسے واسطے ماں نال عشق نہیں ہوندہ، محبت ہوندی ہے. بہن بیٹی نال عشق نہیں ہوندہ، محبت ہوندی ہے. لیکن بیوی نال عشق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا؟ ہونا چاہیے، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. اس واسطے سب تو پہلے تا ذہن دے اندر ایک غلط کنسپٹ جرا بیٹھا ہوا ہے کہ عشق ہے مجھے نبی کے ساتھ. ایک جاہلانہ لفظ ہے، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں. شریعت میں ناپسندیدہ ہے. شریعت دے اندر پسندیدہ گل یہ ہے کہ مینوں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے. قرآن بھی یہ مطالبہ کر دے، حدیث بھی یہ مطالبہ کر دیئے کہ تواڈے دلوں دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دی محبت ہونی چاہیے. اور اس دا کرائٹیریا، اس دی حد، اس دی لیمیٹیشن کتنی ہے قرآن نے بھی متعین کر دیتی ہے، حدیث نے بھی متعین کر دیتی ہے. اور میں تواڈے سامنے یہ گل رکھنی ہے کہ اللہ دے نبی دے نال محبت دی حد اور حدود کیا ہیں. سمجھ آسی گل سمجھے سو نا انشاءاللہ. توجہ نال گل سننی ہے. 10واں پارہ ہے سورت دنا، سورت برات یا سورت توبہ، دونوں ایک ہی سورت کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایفیکٹ کوئی نہیں، ہلکا جا لو ایفیکٹ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب محبت والا لفظ آ گیا نہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لمبی آیت آئی پڑھیے تواڈے سامنے، حوالہ سن لو آیت نمبر۔ ساڈے اساتذہ نے ساڈے علماء نے سکھایا لوگوں نو قرآن دا حوالہ ڈس کے گل کرو تاکہ لوگ تسلی کرن۔ سر تے رکھ کے قرآن تے بندہ قرآن نہ کھولے اس باز دا فائدہ نہیں ہوندا۔ فائدہ تائیں جو قرآن کھول کے آیت نمبر 10 کے گل کرو۔ توجہ نال سننی گل، حوالہ دیکھ لو سورت توبہ آیت نمبر 24 نمبر آیت 24 نمبر دی آیت گھر جا کے دیکھ لینا۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا کل اعلان کر میرا پاک پیغمبر۔ گل میری دے ساتھیو گل سننا توجہ نال، اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر جتھے بھی کوئی اہم گل کرنی ہوئے اللہ اتھے آدھا ہے کل میرا سونا پیغمبر اپنے لب مبارک ہلا۔ کل دا معنی کہ اعلان کرنا، اپنے لب مبارک ہلا۔ اللہ دا کلام قرآن مجید وقت جس وقت محمد دی زبان بھی نال ملوے دیئے گل اور زیادہ اہم ہو دیئے، سمجھ آویں دیئے واقعی یار بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم گل ہے۔ جتھے بھی قرآن وچ کل آونجے سمجھ گئے کرو یار بڑی اہم گل اللہ نے تھے کی دیئے۔ اللہ فرمایا کل میرا پیغمبر لوگوں نو دسا دے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم۔ لمبی آیت ہے سارا ترجمہ نہیں کردہ، مقصودی گل دستا۔ اللہ پاک نے رشتے گروین بنیا دے کہ اگر تواڈے آباؤکم تواڈے باپ دادا، تواڈے بیٹے، تواڈے بھائی، تواڈیاں بیویاں، تواڈے رشتہ دار، تواڈا مال، تواڈا کاروبار، تواڈے گھر، اے ساریاں دیاں ساریاں چیزاں توانوں پیاریاں تہن، لیکن سن لو جب تک ان ساریاں چیزاں نالوں زیادہ اللہ دے نبی دے نال تواڈے دل وچ محبت کوئی نہ ہوئی، اللہ پاک تواڈے تے اپنا عذاب نازل کرے گا۔ مال نال محبت دا ہونا کوئی بری چیز نہیں، اولاد نال محبت دا ہونا کوئی بری چیز نہیں، اپنی زوجہ تے بیوی نال محبت دا ہونا، بہنا بھراواں تے قبیلے نال محبت دا ہونا، کاروبار نال دنیاوی چیزاں نال محبت دا ہونا کوئی بری چیز نہیں، ساریاں چیزاں نال محبت دا ہونا برا کوئی نہیں،
لیکن اے اس وقت برا بن جاندہ ہے جس وقت اللہ دی محبت تھوڑی ہوئے تے اللہ دے نبی دی محبت تھوڑی ہوئے تے انہ چیزاں دی محبت زیادہ ہوئے تاوت انہ والی محبت بندے واسطے وبال بن جاندی ہوندی ہے۔ گل سمجھ آندی بھی ہے؟ مال نال، بیوی نال، بچہ نال، ماں باپ نال، اولاد نال، انہ سارے نال محبت نیچرلی چیز ہے، لیکن گل اصل ہے انہ دے ہوندے ہاں کہ ایک پاسو آ جائے اللہ دا نبی، ایک پاسو آ جائے اولاد، ایک پاسو آ جائے ماں باپ، ایک پاسو آ جائے اللہ دا پیغمبر، ایک پاسو آ جائے اپنا کاروبار تے بزنس، ایک پاسو آ جائے اللہ دا حکم، تا بندہ کیرا کام اس وقت کرے اپنے خاندان نو، ماں باپ نو، بھیرا بھیراواں نو، انہ ساری چیزوں نو قربان تا کر دے وے، پر اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض نہ کرے، اے بندہ سچا محب رسول ہے۔ اور ذرا صحابہ دی زندگی ایک مثالہ دیکھو۔ عبداللہ بن ابی مدینے دے یہودیاں دے نال رہندا ہے تے منافقاں دا سردار ہے۔ توجہ کرنی ذرا، منافقاں دا سردار ہے عبداللہ بن ابی ہے۔ اللہ دا کرنا اسے عبداللہ دا بیٹا ہے، اس دا نام بھی عبداللہ، وجہ کرنی، بیٹے دا نام بھی عبداللہ، باپ دا نام بھی عبداللہ، باپ منافقہ دا سردار تے کافر ہے اور بیٹا عبداللہ آمنہ دلال دا سچا صحابی ہے۔ اے اودیاں تقسیمن جینو چاوے ہدایت چا دے وے، جینو چاوے زلالت تے گمرائیاں دے اندر ڈبا دے وے، او دے کول پچھن والا کوئی نہیں۔ او بھائیو ذرا توجہ نال سنو زار، غور کرنا میری گل تے، اے او دے فیصلے چل دے اللہ دی ذات دے کہ اللہ دے نبی دے پڑوس جراواں والا ہے، نبی دا چاچا بھی ہے ابو جہل ہے، اللہ نے ہدایت دے دروازے کوئی نہیں کھولے تے جن دی قسمت جاگیے اللہ حبشے تو بلا کے محمد دے قدمہ چا پہنچا ہے تے محمد دے قدمہ دے اندر بیٹھن والے بلال دے پیران دی آواز نو چاہ کے اللہ جنت چا پہنچا ہے۔ اے وہ دے فیصلے جس کو چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی قسمت کی بات ہے۔ اور جنہوں اللہ چاہے اپنا چاہ بناوے، جن دے چاہے قسمت بلند چاہ کرے، جن دے چاہے ترے اچھے چاہ کرے، او دے کول پچھن والا کوئی نہیں۔ اے نصیبہ دیا گلن تے اللہ دے فیصلہ دیا گلن۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے عبداللہ نائے، او دا باپ عبداللہ، او عبداللہ منافقان دا سردار عبداللہ بن ابی ہے، اے بیٹا صحابی رسول ہے۔ خیر ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال اے منافق بھی چلے گئے جہاد تے، جس وقت جہاد تے پہنچے اتھے جا کے ذرا سورا وقت آیا، اوکھا ٹائم آیا تے مشکل آیا تے یاد رکھو سجن تے دشمن دا پتہ اوکھے ٹائم لگ دے، انہاں رہے نا جی، ہاں سجن تے دشمن دا پتہ اوکھے ٹائم لگ دے، سوکھے ٹائم تا ہر کوئی نال بڑا ودا ہونگا، اوکھے ٹائمہ دے اندر پتہ لگ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال صحابہ بھی ہیں، او جرا منافق عبداللہ بن ابی آئی، او بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جہاد تے چلا گیا، کیوں؟ اتو تو کلمہ پڑھ دائی اسائی مسلمان آجی، اسائی مومن آجی، اسائی توڑے دیوانے آجی، اسائی توڑے صحابی آجی، معاذل انج کر کے دعوے دوچ جھوٹے کردہ ہوندہ ہے۔ جس وقت پہنچے میدان جہاد دے اندر اوکھا وقت آیا تے وقت کسے صحابی نال تھوڑی جئی عرفس آ گئی۔ عبداللہ بن ابی نے کے کیتا اپنے نال علی منافقہ نو کٹھا چا کیتا ہے، کٹھا کر کے انہوں نے آدھے کہ آؤ یار واپس چلو، اسا مدینے دے اندر واپس لگے ویندیاں، انہاں دے نال اسا جہاد دے اندر نہیں کھڑے ہوندے، انہاں دا گروپ وغیرہ نو توڑ دیندیا تے سنو لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْ الْأَزَلِ آکھن لگا معاذ اللہ بکواس کی تھی اس
اس نے آکھیا ہے اسانو ونجن دیو مدینے دے اندر اسا اتھو جا کے اے جیرا محمد تے صحابہ ہیں اس دی بکواس نقل پہ کرنا توجہ کرنا اس آکھیا جی اسا مدینے دے اندر چلے گئے اتھے جا کے محمد تے صحابہ اے ذلیل معاذ اللہ تے انہاں اسا مدینے چو کٹ دیونا ہے اے بکواس کر دیا تے سر دیا اس میدان جنگ چو واپس چڑ پیا اللہ دا کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دی اے صحابہ کرام دے اندر ایک گل پہنچ گئی صحابہ کرامی بڑے حیران کہ ایک بکواس کی تھی عبداللہ بن ابی نے توجہ کر نظر مسلمانوں ساتھیو گل میری دے ساتھیو اللہ دے نبی واپس آ رہے ہیں جہاد تو نالو صحابہ بھی نالن تے منافق پہلے ٹر گئے ہیں عبداللہ جرا نبی دا صحابی آئی عبداللہ بن ابی دا بیٹا اے جلدی قدمہ نال آیا مدینے دے دروازے تے کھڑا ہو گیا اور جرا مدینے شہر داخلی راستہ آئے اتھے کھڑا ہو کے تلوار نیام چکڑ کے کھڑا ہو گیا کیوں کھڑا ہے کہ اپنے ابے دی تار دے اندر کھڑا اپنے ابے دی انتظار دے اندر کھڑا خیر تھوڑی دیر دے بعد دا والد عبداللہ بن ابی سامنے آ گیا ایسا کیا ابا تیرے قدم چائے نہیں تھائی روک دے ایک قدم ہی مدینہ شہر نہ رکھن دے سا اس آکے پتر یار ایک معاملہ ایک کر رہے ہیں اس آکے کوئی نہ ابا تیری گل کوئی نہ سن سا پہلے میری گل سن مینوں پتا چلے ہے کہ تے اپنے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اے جملے آکھن تے سن اگر تے جملے آکھن تا دس مینوں اس آکے یار چھوڑی نہ گلن اس آکے چھوڑن دی گل نہیں تے آمنہ دے لال دے بارے گل کی دیئے میں اے برداشت نہیں کر سکدا یا تا اتھے کھڑا ہو کے اعلان کر کے آگ محمد بھی عزت والا محمد دے صحابہ بھی عزت والے میں عبداللہ بن ابی ذلیلہ تے کمینہ تے گھٹیاں یا تا اعلان کر یا تیار ہو ون میں اپنی تلوار نال تیرا سر اڑا دینے بڑی منتا کی دیوں بڑے ترلے مارے او پتر کے پیا کر دیں او سکھا نانا محمد تو زیادہ ساڈے واسطے کوئی اہم ہو سکتا کوئی نہیں نبی تو زیادہ ساڈے واسطے کوئی اہم ہو سکتا کوئی نہیں یا تا ایتھے اعلان کر اپنی ذلت دا یا ابا جی موت واسطے تیار ہوون اتھے مدینے دے دروازے تے عبداللہ بن ابی نے اعلان کیتا تے سارے انو آکھیا او لوگو میں ذلیلہ محمد عزت والا ہے اللہ بھائیو اے واقعات حدیث کیرا سبق دے رہی ہے اے گل دس رہی ہے کہ لوگو آمنہ دے لال نال محبت دا پتہ اس وقت لگ دے جس وقت ایک پاسو والدین دی گل ہوئے دوجے پاسو محمد کریم دی گل ہوئے تے بندہ ماں باپ نو ودا خوش کرے تے محمد دی سنت نو روندہ چھوڑ دے وے اے بندہ سچا محمد دا محب کوئی نہیں محمد دی محبت دا کرائٹیریا تے ہاتے ہے کہ اپنے ماں باپ دی گل نو چھوڑ دے وے پر آمنہ دے لال دی گل نو چھوڑن واسطے تیار گل سمجھ آندی پئیے آؤ ایک اور حدیث سنو مدینہ طیبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ بیٹھے ہوئے نے پرانیاں گلنا ہو رہی ہیں پرانیاں غزوہ بدر تے انہیں واقعہ ہویا غزوہ ہوتے کم ہوئے اچانک حضرت ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن نام ہے آپ میری طرف سے اگر توجہ فرمائیں تو مجھے ذرا تسلی ہو جائے گی کہ آپ میری بات سن رہے ہیں آس پاس نہ دیکھیں ذرا گزارش ہے اللہ عبد الرحمن نام ہے بیٹے دا عبد الرحمن مسلمان صحابی بن گئے پرانیاں گلنا ہو رہی ہیں بیٹا آدھے ابا جس وقت میں مسلمان کوئی نم تسا نبی پاک دینا لے تے میں ابو جہل علی پارٹی دینا علم غزوہ احد دا موقع آئی
اس موقع تے جنگ دے دوران میں دوسرے پاسوں ہم تسا اس پاسوں ہے جنگ دے دوران دو موقع ایسے آئے کہ میری تلوار دی مار تلے تو سا گئے میں چاہتا تو انو مار دے لیکن ابا میں تو انو اپنا والد سمجھ کے تلوار پچھے ہٹا لئی سننا کے جواب توجہ سے ابو بکر صدیق نے فرمایا او بیٹا میں تا 2 دفعہ تیری تلوار دی مار تلے آیا تے ابا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے میری کیفیت سن اللہ دی قسم تو اگر میری تلوار تلے ایک دفعہ میں میں تینوں بیٹا نہیں محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دے بھائیو محبت رسول اوکھا کام میں محبت رسول مشکل کام میں محبت رسول قربانیاں منگ دے قبیلے چھوڑنے پوندن اولاداں تو کٹونا پوندے دیکھو تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے 11واں پارہ ہے پہلا صفحہ ہے رکوع شروع ہو رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ فرمائے لوگو اس پوری امت چو نہیں ایسے نہیں ایک اور انداز سنو سارے نبیوں دیاں امتا نالو اے آخری امت اعلیٰ امت ہے پتہ نا تو انہوں سارے نبیوں دی امتا نالو اے جیری امت ہے اس دا بڑا شان ہے تے یاد رکھو مسلمانوں اس شان والی امت چوں سب تو پہلا نمبر اعلیٰ نمبر عرفہ نمبر اچھا نمبر کنہ لوگاں دے قرآن پہ اعلان کر دے 11واں پارہ ہے پہلے صفحے پہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے حوالہ ذہن میں رکھو والسابقون الاولون من المہاجرین اولوگو سب تو پہلا نمبر میں اللہ دے کاغذاں دے اندر انہاں لوگاں دے جنہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے محمد دے نال ٹر پے گھر بار چھوڑا وطن چھوڑا جائیداداں چھوڑیاں حتیٰ کہ بیویاں چھوڑ دیتیاں حتیٰ کہ اولاداں چھوڑ دیتیاں قبیلے کنبے چھوڑ دیتے پر محمد نہیں چھوڑا اے ہم سچے محب نبی دنال محبت کرنا والے اللہ فرمایا اساڑے کاغذاں دے اندر انہ دے نال دا پوری امت اچ بندہ کوئی نہیں اے مقام کیوں ملا ہے کہ سب تو زیادہ محبت انہ دے دلان دے اندر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے لیکن بھائیو ایک گل سمجھو ذرا تو تے میں بھی محبت رسول دا دعویٰ کریں دے آنا ناراض نہ ہونا میں دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں ذرا تو تے میں بھی دعویٰ کریں دے آنا محبت رسول دا مینو محبت نبی نا سیدھی دسو اسا محبت رسول دا دعویٰ کر کے اپنے چہرے تے محمد دا چہرہ سجا نہیں سکتے یہ ساڈا دعویٰ محبت دا پر اتنا کہ اپنا چہرہ محمدی نہیں بنا سکتے پتر دی شادی ہوئے ہندوؤں دیاں تے سکھاں دیاں فلماں ویکھ کے انہاں والا سارا رواج تے سسٹم تے کلچر شادیاں دے اوتے اپنا نچویندے آ تے کریندے آ کہ کوئی نہ اے سارے کام کر دے پر محمد کریم علیہ السلام دی سنت نو گھر نہیں ورن دیندا تو تے میں دعوے دار آنا محبت رسول دے ہاں نا دعوے دار اے اور میں نہیں پتا تو آنے اپنے دلان دے اندر تو ساؤن کے آخ دے پہے ہو سو بھئی سادہ دعوی محبت رسول سچ ہے یا کھوکھلا ہے نراز سنو پہ تھی میں گال حقیقت نہیں آ رہے ہے کہ نہیں بھائیو اللہ دا واسطہ ہے محبت رسول اے ایمان ہے
اور ایک خالی لیبل یا سٹکر نہیں کہ میں اتھے بیج لا دے وہاں میں محبت رسول اللہ رسول دا محبہ سٹکر تے بیج تے متھے تے پٹی بن کے بندہ کے لبیک یا رسول اللہ انہا سٹکر والی محبت نہیں چاہیے، پریکٹیکل چاہیے، عملی زندگی چاہیے، چاہے کوئی جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس سے سروکار نہیں۔ گل یہ ہے کہ بیسیکلی انسان نو اللہ دے نبی دے نال محبت کیویں کرنی چاہیے۔ اور ذرا ایک اور حدیث سنو، تو انہوں قرآن دے حوالے دینا بیٹھا حدیث ہی سنینا بیٹھا، انہیں آ رہے نا تریجی گال تک نہیں سنائی کوئی خواب ٹونا ٹپلا ٹوٹکا ڈوڑا مائی کچھ بھی نہیں نا، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، الحمدللہ ساڑھے کل ہے ہی یا کچھ۔ اور اللہ دی قسم گل میری دے ساتھیوں، امت دی اصلاح، امت دی خیر، امت دی بھلائی اور کامیابی یا اللہ دے قرآن چین یا نبی دی حدیث چین، ایسے ہی ہے نا۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے جس سے ہماری نسل، ہماری قوم اور نیشن یہ کامیاب ہو سکے، آپشن کوئی نہیں ہے۔ اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو خدا دی قسم اس قرآن دے نیڑے آ جاؤ، اس نبی دے نیڑے آ جاؤ، اللہ او اس طرح دے گا جنہیں تساں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا گل دسو، مکے دے اندر حضرت ابو بکر دا بھی گھر آئی، حضرت عمر دا بھی گھر آئی، حضرت عثمان دا بھی گھر آئی، حضرت علی دا بھی گھر آئی۔ میں صرف 4 دا نا چاہنا پہ، اور ہی بہت سارے صحابہ مکیاں دے گھر ہن۔ اچھا تے اسے مکے دے اندر ابو جہل دا بھی گھر آئی، ابو لہب دا بھی گھر آئی، اور بڑے بڑے اتیبہ دا بھی گھر آئی، اور بڑے بڑے انہاں دے سردار جے رہے انہاں دے بھی گھر آن۔ امانت دیانت نال گل سن کے سمجھ کے جواب دینے۔ 1400-1500 سال ہو گئے، آج دنیا تے اچھائی دے نال نا نبی دے صحابہ دا چاہیا ویندہ ہے یا کفار دا؟ صحابہ دا چاہیا ویندہ ہے۔ کیوں؟ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ دے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ابا سفیان، دوسرے مقام دے فرمایا یا معاشر قریش جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او خاندان قریش والے ہو، میں تواڈے واسطے ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں جے تو سمن لو تا اللہ تانوں دنیا چی عزت دے گا تے آخرت چی۔ یا نبی اللہ او کیڑی گل ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے او قیمتی جملہ ہے، اے او قیمتی چیز ہے جس دے نال انسان دیاں عزتاں ود جاندیاں، جس دے نال کامیابیاں پیر چومن لگ جاندیاں، جس دے نال انسان دا نام ہمیشہ واسطے زندہ رہ جاندا ہے۔ مسلمانوں توجہ نال سنو تے او دے وچ اصل چیز کیڑی ہے کہ اللہ دے نبی دے نال محبت ہونی چاہیے۔ تے محبت کیویں ہوے اے دا وی تانوں دسیندا آخر تے جا کے، لیکن پہلے سن لو اللہ دے نبی دے نال محبت ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلی ومالی وولدی والناس اجمعین۔ اور سن لو میرے امت والو، اللہ دے نبی فرما رہے ہیں لا یؤمنو، او بندہ مومن کوئی نہیں، او بندہ مومن کوئی نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ اللہ دے نبی نے فرمایا حتی اکون احب الیہ من اہلی ومالی وولدی والناس اجمعین۔ جب تک وہ بندہ اپنی اولاد نہ لو، اپنے اہل و عیال نہ لو، اپنے سارے رشتہ داراں نہ لو تے لوگاں نہ لو، زیادہ محبت آمنہ دے لال نال نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ، مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک نبی دے نال محبت کامل نہ ہوئے۔ اور ذرا
حضرت عمر بیٹھے نے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان نالوں زیادہ محبت میرے نال نہ کرے، تو حضرت عمر دن یا رسول اللہ مینوں، بڑی توجہ نال گل سنی ذرا، یا رسول اللہ مینوں اپنی اولاد تھوڑی پیاری ہے، تساں زیادہ پیارے ہو، یا رسول اللہ مینوں اپنے ماں باپ تھوڑے پیارے نے، تساں زیادہ پیارے ہو، یا رسول اللہ مینوں اپنا مال و متاع تھوڑا پیارا ہے، تساں زیادہ پیارے ہو، لیکن ایک گل ہے جی یا اللہ دے نبی جی مینوں اپنی جان زیادہ پیاری ہے تے تساں تھوڑے پیارے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اے عمر اگر گل واقعی نہیں ساریاں چیزاں تھوڑیاں پیاریاں تے میں محمد زیادہ پیارا، لیکن تیری جان تینوں زیادہ پیاری ہے تے میں محمد تھوڑا پیارا، تا سن لے عمر مینوں اللہ دی قسم وت تم بھی ایماندار نہیں۔ حدیث ہے، پوچھو علماء سے، فرمایا وت تم بھی مومن کوئی نہیں۔ حضرت عمر چونک گئے ہیں، ایک گل کوئی نہیں تا ایمان کامل کوئی نہیں، آکھن لگے کوئی ایمان کامل کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے جو سوچے ہے چند لمحہ دے اندر فوراً آکھن لگا یا رسول اللہ فیصلہ ہو گئے۔ یہ صحابہ آنا ڈنکی دی چوٹ تے گل کرن والے، فیصلہ ہو گئے ہن میرا اعلان ہے اج دے بعد میری جان مینوں تھوڑی پیاری ہے تساں زیادہ پیارے ہو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا الان اے ہن گل کیتی ہے، ہن گل کیتی ہے، ہن تو مومن ہے کہ جدو جان تو بھی زیادہ میں محمد زیادہ پیارا نہ ہوا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اتنی اور گل سمجھو ذرا بھائیو غور نال، اولاد نالی محبت ہے، ماں باپ نالی محبت نیچرلی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ آل عمران کے اندر زین للناس حب الشہوات من النساء، بندے نو بیوی زیادہ پیاری لگ دیئے، اللہ آدھا ہے والبنین اولاد زیادہ پیاری لگ دیئے، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، سونا چاندی مال و متاع زیادہ پیارا لگ دے، والخیل المسومہ والانعام، اپنی سواریاں تے گھوڑے وغیرہ گڈیاں شڈیاں زیادہ پیاریاں لگ دیاں، پیاریاں بندے نو بہوں لگ دیاں۔ اللہ انہ دے اندر کشش رکھ دیتی ہے تے یا نبی اللہ وقت کیا مطلب ہویا جیرے بندے نو اے شیاں پیاریاں لگن تا وقت کے مطلب ہے او مومن نہیں، نا او مومن بن سکتا ہے لیکن کس طریقے نال انہ چیزاں دی محبت آونی تے اڈو آمنہ دلال دا حکم آونی، بندہ انہ چیزاں نو قربان چا کرے پر آمنہ دلال دی گل نو رد نہ کرے، اے بندہ پکا مومن ہے۔ دکان کھولی بیٹھے اذان دی آواز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک پاسو کاروبار ہے، کسٹمر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک طرف کاروبار ہے دوسری طرف اللہ کی ندا ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اب امتحان ہے اور مسلمانوں میری گل توجہ نال سن لو تے پوری زندگی پلو نال بن لو، اللہ دی قسم ہے تانوں اگر پلو نال بن لو تو تانوں ہر موڑ تے یاد آسی۔ علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں پھنسا ہوا ہے، ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں پھنسا ہوا ہے۔ مثلا ایک بندہ جوان ہے، صحت ہے، طاقت ہے، اللہ نے اس پہ امتحان ڈال دیا، طاقت ہے اور ادھر سے اللہ کے دین کا حکم ہے،
اب یہ امتحان آ گیا کہ اپنی طاقت کے نشے میں اللہ کو بھلاتا ہے یا اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. امتحان ہے نا. ایک بندہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اس کا حسن و جمال اس کے لیے امتحان ہے کہ اس کو حسن کو، اس جمال کو ناجائز استعمال کرتا ہے. عورت ہے ناجائز استعمال کرتی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہو کے رہتی ہے. حسن امتحان بن گیا. کسی دے کول پیسہ مال ہے، وہ مال بھی اس واسطے امتحان ہے. کہیں دے کول عہدہ ہے، سیٹ ہے، پوسٹ ہے، وہ سیٹ اور پوسٹ بھی اس واسطے امتحان ہے کہ اس موقع تے اللہ دا حکم پورا کریندا ہے، نبی دی تعلیم پوری کریندا ہے یا اپنے عہدے دا ناجائز استعمال کریندا ہے. مطلب یہ ہے ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے. بس یہ دعا کیتی کرو اللہ امتحانات تو کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ بہرحال میرے بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اعلی درجے دی ہونی چاہیے. اور توجہ نال اگلی گل میں تانوں دساں جی کہ اگر ایک بندے نو محبت ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تا اس دا کیویں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بندہ محبت کرنا والا ہے، واقعی نبی دے نال دے دل دے اندر محبت ہے. دعوت تساں سارے اندر ہونا ہے تے میرا بھی ہے الحمدللہ، لیکن دعوے دی تحقیق کییں ہوئے گی، او دی تشخیص کس طریقے نال ہوئے گی. اللہ دا قرآن بھی ایک ترازو دسیندا ہے، آمنہ دے لال بھی ایک ترازو دس دین. دونوں چیزاں سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو تے اپنے آپ اس ترازو تے تولو. اللہ پاک نے کہ فرمایا کل وہ کل آ گیا وقت ہے تے کل جتھے بھی آوے بڑا اہم مسئلہ ہوندہ ہے، جتھے بھی کل آوے بڑا اہم مسئلہ ہوندہ ہے. اللہ نے کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرمایا میرے سونیا انہاں بندیاں نو دسا دیو کہ او لوگو جے تساں چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے تے تساں نبی دے نال محبت دے دعوے دار ہو تو سن لو ترازو کے رہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللہ. تساں اللہ دے نبی دی اتباع چا کرو. اگر تواڈے اندر نبی دی اتباع موجود ہے تو سمجھ لو تساں پکے مومن ہو. ہن تساں کیسو اتباع کیسے ہوندی ہے؟ اتباع آدن اتباع دا لفظ طبیعتن تو نکلے عربی ہے طبیعتن تے طبیعہ آدن گاں دی وچھی نو کل سمجھنا ذرا. طبیعہ آدن عربی دی اندر گاں دی وچھی نو تازی وچھی ہوئے 5-7 دنہ دی 4-5 دنہ دی 10 دنہ دی گاں دی رسی نو نپ کے بندہ ٹر دے گاں نو ٹریں دے تے وچھی اپنے ماں دے پیچھے پیچھے چل دیئے ہے نا یار گالو سارے دیسی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ. توجہ کرو ذرا. رسی نو نپ کے ٹورو تگاں نو ٹوری ونیو وچی نو چھکنا نہیں پوندا ماں دے پیچھے پیچھے دوڑ دی آندیے. ماں گاں نو اونچائی تے چڑھاؤ او بھی چڑھ جاونا ہے وچی چڑھ ویسی لہائی تے لہو او بھی لا ویسی سنی جگہ تے لے ونیو او بھی ماں دے پیچھے آ ویسی. جتھے بھی تو سامانوں تے گانوں لے کے جان دے جاؤ وچی پیچھے پیچھے ٹر دی آونی ہے. مانو اے نہیں آدھی اماں اڈے کڈے جا رہی ہیں. توجہ کرنا ذرا میں بڑی پوائنٹ والی بات سمجھانے لگا ہوں. اماں اڈے کتھے جا رہی ہیں اڈے کے پہ کر دیئے نانا بچی جو بچی جنی ہوں دیئے اور اپنی ماں دے پیچھے پیچھے چل دی وین دیئے. اللہ فرمایا ہے اے جری بچی ہے اس نو طبیعہ آدن اسے طبیعہ تو اتباع بنے ہیں.
اسے طبیعت و اتباع بنے ہیں۔ او کائنات والا سنو، میرا محمد جیرے جیرے پاسے ٹردا جائے تو انہوں پچھن دی لوڑ کوئی نہیں، اکھاں بند کر کے پیچھے چل دے جاؤ گے، سدھا جنت پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور گل بھی سن لو ساتھیو، میں مولویاں تواڈے مولانا صاحبن، تواڈا کوئی پیر مرشد ہے، کوئی بڑا محدث، کوئی مفسر، کوئی اور بڑا امام ہے، یاد رکھو توجہ نال گل سننی، او دے پیچھے اگر چلنے اکھیاں کھول کے چلنے، کوئی میرے پیچھے چلتا ہے آنکھیں کھول کے چلے، استادوں کے پیچھے کوئی چلنا چاہتا ہے اکھیاں کھول کے چلے، پیر کے پیچھے چلنا چاہتے ہو آنکھیں کھول کے چلو، امام کے پیچھے کسی محدث کے پیچھے چلنا چاہتے ہو آنکھیں کھول کے چلو، آپی کے پیچھے چلو تب بھی آنکھیں کھول کے چلو، ٹھیک ہے۔ اس کائنات دے اندر ہکو ہستی ایو جائیے، توجہ ساتھیو، گلویری کے ساتھیو توجہ نہ کر سننا، اس کائنات دے اندر ہکو ہستی ایو جائیے جس دے پیچھے اکھیاں بند کر کے چل دے جاؤ، اللہ تونوں جنت تک پہنچا دے گا۔ او کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو تو اللہ نے ترازو دسے ہے، میں گل پہ کرنا ہم تے بات ایڈے نکل گیا ذرا اتباع لے پاسے، اگر اس نے میں ذرا اور تھکتا نہ ہو پہ ہے کوئی 2-4 منٹ اور لا لوا، ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک ہوندہ اتباع، توجہ کر، یہ بھی ایک آپ کو ایک ہوندی ہے، دوسری ہاں انہاں دا فرق سمجھو ذرا، اللہ ایک ہوندی اتباع دوسری ہوندی اطاعت۔ پہلے بات توجہ سے سننا، پورے قرآن دے اندر اللہ نے کسے موقع تے اے نہیں فرمایا لوگو اللہ دی اتباع کرو۔ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، مولانا ٹھیک بیٹھے ہو ماشاءاللہ، میرے آپ کو فیض پہنچتا رہے اللہ جی توجہ کرو، پورے قرآن دے اندر اللہ نے اے نہیں آکھیا تساں اللہ دی اتباع کرو، ٹھیک ہے، قرآن اے آئے اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، اتباع نہیں اے نہیں آکھا اتبعوا اللہ، اللہ کی اتباع کرو، نہ، پورے قرآن دے اندر فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ سے لفظ استعمال کیتا ہے تے نبی دا نمبر آیا ہے، اللہ دونوں لفظ استعمال کیتے ہیں، کتھائیں فرمایا ہے اتبعوا الرسول تے کتھائیں فرمایا اطیعوا الرسول۔ پڑھا اسی تو قرآن ہے، فرق سمجھنا ذرا، فرق سمجھنا، اتباع دے اندر پریکٹیکل نمونہ پیش کرنا ہوندہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ کے دسیے تے فرمایا میری اتباع کرو تے جنہیں میں پڑھدا پیا انہیں نماز پڑھو، انج کر کے عمرہ کرو، انج کر کے حج کرو، انج کر کے فلانی نیکی کرو، انج روزہ رکھو، پریکٹیکل کر کے اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دکھلایا نا تو اللہ نے رسولا، او لوگو میرا نبی پریکٹیکل کر کے تمہیں دکھا رہا ہے، تم ان کو دیکھتے جاؤ اور اسی طرح کرتے جاؤ، تمہیں جنت تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ ایک موقع آئی، موقع مدینہ طیبہ دے اندر ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین،
اتھے اللہ دے پاک پیغمبر ظہر دی نماز پڑھیں دے کھڑے ہیں تے اللہ تعالیٰ اتو حکم بھیج دیتا اسی مسجد قبلتین ہے نا ہاں فرمایا میرا سونا پیغمبر قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اگے تساں پڑھ دے پایا اوبے تے منہ کر کے مسجد اقصی بیت المقدس والے پاسے نماز 17 مہینے لگاتار پڑھ دے رہے ہن انج کرو حکم آ گیا تبدیل کر دیو بیت اللہ والے پاسے منہ کرو مدینہ دے اندر بیت اللہ لمے والے پاسے جنوب والے پاسے ٹھیک ہے اچھا فرمایا کہ چہرہ مبارک کے کر دیو دے پاک پیغمبر نے مبارک اس پاسے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ جتنے بھی کھڑے ہیں سارے نے اپنا رخ تبدیل کر دیتا بیت اللہ علیہ پاسے کر دیتا گل سمجھنی ہے ذرا جو میں سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے سب صحابہ نے اپنا تبدیل کر اللہ کے نبی نے جب نے فرمایا مینوں تا اللہ دی وحی آئی کہ میں قبلہ آکھے ہے تو سا کیوں کیتا ہے صحابہ آکھا یا رسول اللہ اسا اے دے دے ہوندے اسا دے محمد دا عمل کنیے پوچھ دے نہیں ہوندے اسے دا نا اتباع ہے کہ بندہ محمد تو پوچھے نہیں بغیر پوچھے پیغمبر دے پیچھے چلنا جائے اس دا نا اتباع ہے سمجھے اچھا تے دوسرا ہوندہ اطاعت دے اندر اے ہوندہ ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہوندہ بس جسٹ آرڈر از آرڈر لا اینڈ آرڈر دو چیزیں ہوتی ہیں بس بھائی جو اصول قانون ہے اسے جو ہے منشن کر کے اعلان کر دو یوں کرنا ہے اور اللہ نماز پڑھ کے اپنے مخلوق نو نہیں دکھویندا اللہ دے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو آت الزکاۃ زکات ادا کرو اللہ زکات نہیں دیندا اللہ نماز نہیں پڑھدا اللہ سے نہیں رکھدا اللہ اس واسطے یعنی جس آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے تو فرمایا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے ہم کو پر پیغمبر کریم نو اللہ ایسا مقام دیتا ہے فرمایا میرا پیغمبر کوئی کام توانو آکھے او بھی کرو تے توانو ناکھے خالق کرے تو کر دے جاؤ اعتراضو ہے اعتراضو کہ ایمان ہے آج اسا محبت رسول دے جرے دعوے دار ہاں کیا اساڑی اے محبت دا دعویٰ سچا بھی ہے یا کھوکھلا ہے میں تنو آکھے میں تنو ترازو دے رہے نا قرآن و سنت دا آپ اپنے تو نہ میں فلینا نہ میں اوکھا کرنا ترازو انہیں قرآن دا اعتراضو انہیں نبی دے فرمان دا اپنے آپ نو تولو جو تسا اس ترازو دی ناپ تے پورے آندے ہوتے الحمدللہ نہیں دا آج دے درس دا خلاصہ یہ ٹھیک ہے تو انہوں محبت دے بارے دسے ہم اور محبت دا ترازو تے کرائٹیریا تو انہوں دس رہے توجہ کرو تا پہلا کرائٹیریا اور حد بندی کیا ہے کیا اصول ہے فرمایا فتحونی پہلی حد کہ تو اگر محبت دعویدار ہو پھر میرے سے جاؤ میں سمجھ لوں گا واقعی تم سچے محب ہو سچے محب ہو میرے محمد دا اٹھنا انہیں تو سا اٹھو میرے محمد دا چلنا انہیں تو سا چلو میرے محمد دا کھاونا جی میں انہیں تو سا کھاؤ میرے محمد دا بولنا جنہیں ہے انہیں تو سا بولو میرے محمد دا کاروبار دا طریقہ کی میں ہے انہیں تو سا کرو محمد دا دس ذمہ داری دا طریقہ کیا ہے انہیں کر کے کرو میرے محمد دے طریقے تے اپنا محمدی بنا شادیاں اپنے مرنے اپنے پرنے اپنے تمام تر معاملات نو محمد دی تعلیمات دے مطابق کرنا تیڑا کم میں ایمان دیاں موڑا اللہ سمجھ ہاں یہ ان ترازو ہے بولے سر کے سے لے کر ناخن تک
میرے چند جملے آخری ہیں، ذرا غور سے سنو۔ سر کے بالوں سے لے کر میرے پاؤں کے ناخن تک، صبح سے اٹھتے وقت سے لے کر رات سوتے وقت تک، میری جوانی کی سے لے کر میری موت تک، معاملات کس کے طریقے پر ہیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ پھر کہ کیا سچ بھی ہے؟ ٹھیک ہے، ہوں دسو دوجا ترازو تو نبی دی زبانی سنے ہے یہ گل، لیکن نبی دی زبانی تو سنا دے وہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من احبنی، اج لفظ محبت اچھایا سے، ہاں، من احبنی، جیڑا بندہ میرے نال محبت کریں دے، گل منین دے، سمجھے؟ من احبنی فقد اطاعنی، جیڑا میرے نال محبت کریں دے او میں محمد دی گل منین۔ آپ کے میرے پہلے آرڈر جو کرو، احبنی اور جیڑا نال محبت کریں دے فقد اطاعنی، جو میری سچا محبت کرن والے، ومن یا فی الجنہ، او لوگو تے جیرا گل منے محمد دے نال کٹھے جنت جو سی۔ ہن میں بھی دعویٰ کریں نا محبت رسول اللہ، کئی بیچارے ساڈے یار چھاتے اتے گئی ڈیکوریشن رسول تو سا جلوس دے ملو بنو پوری ہو گئی ہے، تو سب پکے ٹھکے مومنو، پر میرا محمد نام جیرا میری گل میں محب چھوڑی کھڑے، سچا سوچو نہیں گل ہے، متھے تے پٹیاں بن کے گیا کھڑے تے آدھا ہے لپوئے یا رسول اللہ، ہائے ہائے قسم خدا کی افسوس لگتا ہے۔ کسی کو ٹارگٹ کرنا، ٹارچر کرنا مقصد نہیں ہے، افسوس بڑا لگتا ہے۔ میری جملوں پہ ذرا غور کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اساڈے نبی اساڈے پیغمبر اسانو ایک نعرہ سنا نے، سنو یا نے پیغمبر نے لبیک لبیک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سنا نے نا نعرہ اللہ دی قسم ایک 6000 تو زائد آتا والا قرآن ہے، محمد کریم کی سب کتاباں بھریاں پئیاں، اللہ سے تو سب مطالعہ کرو تو تانوں لبیک اللہم لبیک، اے لبیک والا نعرہ تب مل جائے گا، پر اے نعرہ نہیں ملنا جرا یار لوگ لاندے، نہیں ملنا اے نعرہ کیا لبیک یا رسول اللہ، پورا زور لگا دیتے ہیں اس کتنے بھائیو خدا کا واسطہ ہے، میرے محمد کا دسیا ہوا نعرہ کیا ہے؟ میرے نال محمد کریں دے او میں محمد گل منے اور میری معی جنہ جنت جوسی۔ آپ کے سامنے
ہر بندہ یہ بات پوری اترتی ہے تو واقعی آپ اور محب ہے، اگر نہیں اترتی کنفیوژن ہے۔ ہاں اسی طرح حدیث میں نے بتائی، حدیث میں یہی بتلا رہی ہے بھائیو، اللہ کے نبی کہ بندہ اطاعت پیغمبر کی کرے، پیغمبر کی بات کہ میں نے نبی محبت ہے، ایدہ جھوٹا دعویٰ تے کھوکھلا دعویٰ نبی نو منظور ہے۔ اللہ دا واسطہ ہے، میری منت ہے، کوئی ضد نہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں، کوئی آپ کو میں غلط لائن پہ نہیں لے جانا چاہتا، صرف ایک ارادہ کرواتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آج سے ارادہ سچے سے کرو، اپنے نبی کی بات مانیں گے انشاءاللہ۔ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اے من اللہ خدا اس سوا لکھ دے قریب ہم نبی دے، کوئی ایک صحابی کوئی ایک صحابیہ عورت ہی نہیں جنہوں نے خالی دعویٰ کیتا ہوئے، نے ایسے ایسے فیصلے کر دیے کہ بس انہوں نے کہا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، جو آپ ہم حاضر ہیں، انہوں نے پھر مان کے دکھایا۔ آج کی امت صرف نام لیتی ہے، مانتی نہیں ہے۔ میری یہی ریکویسٹ خدا را عمل والے بنو، نبی کی تعلیم اسی میں ہی کر۔ اللہ سے درخواست ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کہے اللہ یہ معروضات اپنی درگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جن ساتھیوں نے یہ اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش ایک حدیث ہے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ انہوں کا لقب ہے، اللہ صحابہ نے والدین کنبے حتیٰ کہ نویں شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، بیٹھے ہو جتنے نوجوان بندے کے کیا کیا تاثرات ہوتے ہیں، کیا کیا پلاننگ ہوتی ہے، کیا خوشیاں ہوتی ہیں، یار میری پہلی جو شب ہوگی، شب زفاف اسے کہتے ہیں، میں اس طرح سکون عاشی ہوگا، کچھ بندے کے خواب ہوتے ہیں، انہیں حضرت حنظلہ دی بھی انجی ہیں۔ چلو چلو چلو، حنظلہ فوراً سنتے ہی اٹھ بیٹھے، بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں، محمد کا بلاوا آ گیا، آگے چلے آیا سارے جی رہنا تھا ہم کوئی حرج نہیں جدو نبی دا بلاوا آئے ہے۔ دیکھو یہ حدیث سنے نا، نال گال سن لو پہلے، مسئلہ ہے نا، مسجد بندہ آئے نماز شروع کر دیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابی ادنا لیا، صحابی نماز کھڑا بڑا حیران، ایک پاسوں نبی دی آواز دوسرے پاسوں نماز تک کراں، بڑا حیران کشمکش سوچے اس اللہ دے نبی نے وقت بولایا اور فلاں صحابی غالب صاحب یا
وقت بڑا پریشان فیصلہ ذہن دے اندر کیتا ہے یار نماز شروع کی تھی کھڑا جلدی جلدی کیتا تے دوڑا دوڑا نبی دی خدمت دے اندر آ گیا آکھن لگا رسول اللہ فرمایا پہلے نہیں آیا پہلے جو میں سدیا آیا کیوں نہیں یا رسول اللہ اللہ دی نماز اللہ قرآن جنا سورت نامہ پار میں لے جاؤ جا اللہ پاک نے نامے پارے کام جنا آیت نمبر 24 سورت دنا سورت انفال نامے پارے دے اندر ہے اللہ نے کہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا الرسول اذا دعاکم ما یحییکم او ایمان والو جس رات اور دیو نماز آگے اور کے محمد کے سامنے حاضر ہو جاؤ یہ ہم قرآن کا حکم لگی حی علی الجہاد چلو جہاد والے پاسے تیاری نکلو حضرت حنظلہ بی بی نو آکھیا ہے بھی آکھیا جی بالکل جاؤ لیکن کل ہے تھوڑے تے غسل واجب ہو گیا ہے نہیں پتا کتنے پانی لبے نہ لبے غسل حنظلہ امتی کر منن دے اندر دیر ہو گئی تاکہ نہیں او سونا ناراض نہ ہو نہیں کرتا غسل آپ ہی اللہ موقع دے سی اپنا غسل بے ٹھیک ہے اس حالت دے اندر چلے گئے جہاد دے اندر اللہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے جنگ بند ہونے کو بعد صحابہ کرام دی کٹھیاں کرنا شروع کیتیاں صحابہ نو آقا کٹھا کرو تے دی میت نظر نہیں پئی حضرت حنظلہ دی میت نہیں پئی لبدی اچانک جے اللہ دے نبی دی نظر مبارک اٹھیے تو فرمایا میرے صحابہ نہ لبو نہ تلاش کرو نہ پھرو یا رسول اللہ اللہ دی قسم کہ مینوں فرشتہ غسل ودا دے لگیندا ہے محمد دی اطاعت چا کر محمد دی گل چا من پیغمبر دے طریقے نو اختیار چا کر اپنی خواہشات نو قربان چا کر اللہ دی مسلمانہ اللہ تیری کی نہیں کانڈ کر دے سی دے گا شان دے گا مرتبے اچھے انوی توڑنا پیا تا توڑ دے گا فرشتہ نو بھجوا کے اب اسے خالی نعرے ہمارا تیرا ظاہر طریقے دے مطابق ہوئے اللہ دی قسم تیری کان کے نہیں پر شرط ہے اس گل تے تیرا میرا ایمان پکا ہو اے مسئلہ ہے اساں یقین نہیں ہوتا بہرحال میں ساتھیوں دی حدیث تو انہوں سنا دیتی ہے کوشش کر رہے سونا انشاءاللہ عمل کرنا دی اللہ سارے انہوں توفیق نصیب فرما دعا کرا دے الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو راستہ سیدھا جنت تک پہنچا دینے والا ہے. دلوں میں نبی کی سچی محبت ہمیں پر پورا توفیق فرما. آج کی کو جن ساتھیوں نے منعقد کیا، اہتمام کیا، جس حساب سے بھی جن نے تعاون کیا ہے، اللہ سب کا تعاون قبول فرما اور اس کی خیر و برکات ہم سب کو نصیب. ہمارے اندر بھی دین پیدا فرما. عورتوں میں کچھ انتظام ہو ہی جاتے ہیں، بیانات سننے کے، جمعہ ہو گیا، دیگر کوئی نہ کوئی مواقع مولانا بہت کم ہی ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں. اللہ ایسے مواقع ہمیں فراہم فرما جس سے ہماری خواتین دین سیکھ سکیں. اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم تیرے دین کی بات کر سکیں. ہمارا ماحول دینی بنا، اسی میں ہی عزت ہے اور ہمیں عزت نصیب فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم.